نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے کہ اقامت نماز کے لیے کن کن چیزوں کا، کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں نماز کے متعلق بات کریں گے۔ کل بھی یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ سب سے پہلے جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ وغیرہ کہہ کر اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، اس کا مفہوم بیان کیا اور اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد ہم نماز کے اندر تعوذ پڑھیں گے پہلے اور پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ قرات کرنے سے پہلے نماز کے اندر تعوذ اور تسبیحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو ہم نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے کہ نماز کے اندر تمام سنتوں کا بھی خیال کیا جائے، فرائض واجبات کا بھی خیال کیا جائے۔ تو ثنا کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنی ہے ہم نے کہ اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو جب نماز کا آغاز کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے شیطان مردود سے، تو ہم اپنی نماز کے اندر مکمل ہر قسم کے وسوسے اور ہر قسم کی شیطانی حرکت، جناتی حرکت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے نماز کے اندر۔ کیونکہ نماز کے دوران ہمارے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی شیطانی خیال نہیں آئے گا کہ جس سے ہماری نماز میں فرق پڑ جائے اور اس وسوسے کی وجہ سے اپنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں۔ کیونکہ جب بھی نماز کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، بندے کو ایسا خیال آتا ہے، تو بندہ فوراً اپنی قرات سے اور نماز کے ارکان سے بھٹک جاتا ہے۔ نہ تو اس کو نماز بھول جاتی ہے کہ میں نے رکوع کیا نہیں کیا، سجدہ کیا یا نہیں کیا، ایک کیے دو کیے۔ تو جب اللہ کی پناہ میں سب سے پہلے آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے گا قرات کرنے سے پہلے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو پھر کسی شیطان، کسی جن، کسی کا وسوسہ ہمارے اوپر نہیں چلے گا، اثر نہیں کرے گا، اور مکمل نماز میں ہم محفوظ رہیں گے۔ اور تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بھئی یہاں پر الرحمن الرحیم کی ہم تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر۔ جن حضرات کے علم میں نہ ہو وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے درس ریکارڈ بھی ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، کیونکہ درس الحمدللہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا، 8 سال میں مکمل کیا۔ جو ایک بار تفسیر ہو جائے گی وہ بار بار دہرائی نہیں جائے گی۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کی تفسیر پہلے ہو چکی، اب سورۃ فاتحہ نماز کے اندر دوبارہ پھر آگے آئے گی، تو اس کی تفسیر دوبارہ بیان نہیں کی جائے گی۔ ترجمہ مفہوم بیان کیا جائے لیکن مکمل اس کی تفسیر بیان نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر تقریباً 7-8 دن کے اندر بیان کی تھی شارٹ، تو بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ہم نے نماز کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض یا واجب یا سنت کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہماری پہلے ہو چکی ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی بہرحال سورۃ فاتحہ نماز کے اندر ضروری ہے، اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ سے نماز کا آغاز کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کے ہر قسم کی تعریفیں اور ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات، وہ رب ہے کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ابتدا سے لے کر درجہ بدرجہ اس کی تربیت کر کے مکمل کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسی کوئی ذات، کوئی ہستی موجود نہیں جو کسی بھی چیز کو اتم کر کے، مکمل کر کے، ابتدا سے لے کر اور مکمل صفات خصوصیات کے ساتھ اور مکمل انتہا تک پہنچا دے، کمال درجے تک پہنچا دے۔ یہ صرف صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کوئی ایسا کمال، کوئی خاصیت کسی میں پیدا کر دے، یہ اس ذات کا خاصہ ہے کہ ہر کسی کو صفات، کمالات، عقل، دانش، سمجھ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور شارٹ بیان کر دیتے تھوڑی سی کہ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن اللہ کا وہ صفاتی نام ہے، اللہ کا وہ نام ہے کہ الرحمن، اللہ کا جو نام وہ ہے کہ اللہ کی رحمت سارے جہان پر عام ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جنتی ہو، کافر ہو، ہر کسی پر رحمان کی صفت یہ عام آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر اپنی مہربانی شفقت کرتا ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہو، چاہے کوئی نافرمان ہو۔ لیکن دوسری صفت جو بیان فرمائی کہ الرحیم، یہ خاص اللہ کی صفت ہے، یہ خاص اللہ کا انتہائی رحم و کرم ہے، اور یہ خاص مسلمانوں کے لیے اور کامیاب ہونے والوں کے لیے ہے۔ اس صفت میں کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے خصوصی انعام کیا کن پر؟ مسلمانوں پر، کامیاب ہونے والوں پر، جنتی لوگوں کے لیے اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی روز جزا، قیامت کے دن کی مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مکمل اختیار، حساب و کتاب، میزان قائم کرنا، تمام کائنات کو میدان محشر میں جمع کرنا، یہ کس کا مالک کون ہے بھائی؟ کوئی ہے کہ کوئی کام کر سکے؟ کوئی ساری کائنات کو کہیں کہ بھئی بڑے بڑے فرعون، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ پہلے بھی آ چکے ہیں، انہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بڑے سے بڑے خدائی کے دعوے کرنے والے ہر ظالم کو، اللہ نے ہر فرعون کو عبرت کا نشان بنا کر کے دکھایا کہ اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی فرعون کی، کسی نمرود کی، کسی قوت طاقت کی، کسی فوج کی، کسی عہدے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ تو بھی روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ کا۔ اور ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر آج دنیا میں زندگی گزار رہے تو اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت اس نے پیدا کیا، اپنی نعمتیں دی ہیں، اور کل ان نعمتوں کا، ان چیزوں کا روز جزا قیامت کے دن وہ حساب کتاب بھی لے گا۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، نہ سمجھی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی بھٹک کر، صراط مستقیم سے بھٹک کر گزار دے اور نافرمان بن کے گزار دے، اور کل کو حساب کتاب دینا پڑ گیا اس رب کی بارگاہ میں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ سمجھو ایک بڑی مصیبت، بڑی آفت میں پھنس جائے گا، اور اللہ کی ذات بارگاہ میں حساب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بڑے دن کے امتحان کے لیے ہم نے تیاری آج کرنی ہے۔ یہ دنیا ہی دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو یہاں پر ہم تیاری کریں گے اس امتحان کی، تو انشاءاللہ وہاں پر ہمیں انعامات، ہمیں بدلے ملیں گے، ہم انشاءاللہ اس امتحان میں، بڑی آزمائش میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز کے اندر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں اس سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد،
کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم نماز کے اندر تیرے سامنے کھڑے ہیں, تیرے سوا ہمیں کوئی اور ذات نظر نہیں آتی, کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی کہ جس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے, اپنی پریشانیوں کو رکھے, اپنے غموں کو رکھے. کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی کہ جو ہمارے دکھوں کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو دور کر دے. اس لیے کہ ایاک نعبد, کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, ہم نماز میں تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں, تیرے سامنے ہی رکوع کرتے ہیں. بھئی جب اس عاجزی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے, اس انداز سے ہم نماز پڑھیں گے اور ہمیں اس بات کی سمجھ ہوگی کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں, تو جو بات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, جو درس ہمارا چل رہا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. تو بھئی نماز پڑھنا تو بڑا آسان ہے, لیکن نماز کو قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہماری کتنی لمبی تفصیل سے یہ بات چل رہی ہے, یہ ساری اقامت نماز کے سلسلے میں. یہ سارے جب کاموں کو ہم کریں گے تب جا کے ہماری نماز قائم ہوگی. خالی نہیں کہ 2 ٹکرے مار لی اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے, اس میں بڑی چیزیں ہیں. یہ ساری نماز کے قیام کے حوالے سے باتیں ہیں. جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تب ہماری نماز قائم ہوگی. جب ہماری نماز قائم ہوگی تو اللہ نے عہد کیا, وعدہ کیا کہ متقین کی فہرست میں ہم شامل ہو جائیں گے. جب نماز قائم کریں گے اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کی فہرست میں شامل کر لے گا. اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں, جو نجات پانے والے ہیں. اور دوسری بات کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ اے باری تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہمارا تیرے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اپنی مطالبات کو, اپنے مسائل کو رکھ سکے. بھئی ہے دنیا میں کوئی؟ آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو فری دوائی دیتا ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی لالچ, کوئی آمدن ملتی ہے, چاہے حکومت دے چاہے لوگوں سے لے. ایسا کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں کہ جو مکمل طور پر انسانیت کی خدمت کرتا ہو, لوگوں کی مدد کرتا ہو. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ چاہے کسی کے پاس کوئی مال ہو یا نہ ہو, اسباب ہو یا نہ ہو, طاقت ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جو بھی اس کو یاد کرتے اس سے مانگتے ہیں, ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے. اور انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ نے کس طرح فرعون کو, نمرود کو, ہارون, جتنے بھی بڑے بڑے وقت کے فرعون آئے, ظالم بادشاہ آئے, قارون آیا, اللہ نے ہر کسی کو, ہر ظالم کو عبرت کا نشان بنا کر کے دکھایا. اور ہر مظلوم, ہر کمزور کو, ہر ضعیف کو, ہر بے آسرا لوگوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا. کیونکہ اللہ کے نزدیک معیار ایمان کا ہوتا ہے. اللہ ایمان تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قوتوں کو, فوجوں کو, طاقتوں کو, وسائل کو نہیں دیکھتا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں, ہم اس انداز میں نماز پڑھیں. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں کیا اللہ سے مطالبت کر رہے ہیں, اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوگی تو پھر ساری زندگی بھی ایسے نمازیں پڑھتے رہیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے ساری زندگی نمازوں میں کیا پڑھا, اللہ کو کیا سنایا, اللہ سے کیا مانگا. اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہمارے دل کی کیفیت وہ بن جائے گی. آپ جا کر کے دیکھیں, جن کو اللہ نے توفیق دی حج عمرہ کرنے کی, وہاں جا کر دیکھیں جو عربی لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, جو عربی لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں. اور جب سمجھتے ہیں تو پھر اس کیفیت سے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہمارے اوپر اثر کیا ہوگا, ہمارے اوپر اثر کیا ہوگا بھائی. تو بھائی کوشش کریں اپنی نمازوں کو سمجھیں, ان کو سیکھیں, علماء سے, ائمہ مساجد سے, اللہ والوں سے, علم والوں سے رابطے میں رہیں اور اپنی نمازوں کو, اپنے اعمال کی درستگی کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مرضی سے, خواہش کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور یہ زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خطرناک موڑ پر لا کر کھڑی کر دے, ناکامی پر کھڑی کر دے. تو بھائی سارے بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی نمازوں کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ گویا کہ ہم بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے اور اپنے اس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے, اپنے مسائل کو رکھ رہے اس کے سامنے. جب اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا ڈر, خوف پیدا ہوگا, اللہ کی ذات کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور انشاءاللہ پھر ہماری نمازیں, ہمارے تمام اعمال قبول ہوں گے اور پھر انشاءاللہ آخرت میں ہم
کامیاب ہوں گے. تو بھی کل کے درس میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بڑا سنا کہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ